یہ رات واقعی خوفناک تھی۔ سرد کی شدت میں ہوا کی سرسراہٹ ایک عجیب سی ہولناکی کا احساس دلا رہی تھی۔ میں اپنے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ چاروں طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ہر شے جیسے کہ نامعلوم خطرے کا اشارہ دے رہی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی اور ہوا جیسے رک سی گئی تھی۔ اچانک مجھے اندھیرے میں ایک آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی دبے پاؤں چلتا ہوا میرے قریب آ رہا ہو۔ اس پراسرار آواز نے میرے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ خوف کے عالم میں میں جلدی سے گھر کے اندر چلا گیا۔ گھر کے اندر آ کر بھی میرے دل کی بے چینی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ ہر چیز خاموشی سے ڈھکی ہوئی تھی، جیسے ہوا بھی حرکت کرنا بھول گئی ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سکون کسی آنے والے خطرے کی چالاکی سے تیار کردہ خاموشی تھی۔ اچانک وہی آہٹ دوبارہ سنائی دی، جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہو۔ میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہو، لیکن خوف میرے دل کے کسی گوشے میں اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ خود کو تسلی دینے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ محض میری خیالی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود میں ڈر گیا تھا۔ میں نے اپنے بستر کی طرف قدم بڑھایا اور اس پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی تاکہ اس خوف سے نجات پا سکوں۔ میں نے دل کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن میری آنکھیں بند کرتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے بالکل قریب آ گیا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن اور بھی تیز ہو گئی اور سانس رکنے لگی۔ ہمت جمع کر کے میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کمرے میں اندھیرا مزید گہرا ہو چکا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک سایہ سا ہلتا ہوا دکھائی دیا، جو دھیرے دھیرے اپنی جگہ بدل رہا تھا۔ میرا دل جیسے رک سا گیا تھا۔ میں نے فوراً لائٹ آن کرنے کی کوشش کی، لیکن بٹن دبانے کے باوجود روشنی نہیں ہوئی۔ اب تو میرا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے کو تھا۔ ہمت جمع کرتے ہوئے میں نے بستر سے آہستہ آہستہ اٹھ کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ میرے قدم بوجھل ہو چکے تھے، جیسے کسی نے میرے پیروں میں وزن باندھ دیا ہو۔ ہر قدم اٹھانا جیسے ایک امتحان بن چکا تھا۔ جب میں دروازے کے قریب پہنچا تو اچانک وہ سایہ تیزی سے میری طرف بڑھا۔ اس کی تیز حرکت نے مجھے یوں جکڑ لیا کہ میری چیخ نکل گئی اور میں نے فوراً دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ کسی نے باہر سے بند کر رکھا تھا۔ میرا دل اور تیزی سے دھڑکنے لگا اور سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ میں مکمل طور پر پھنس گیا تھا۔ میں نے پوری طاقت لگا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ جیسے ہی مایوسی کی گہری چادر میرے اوپر پھیلنے لگی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میری ہمت جواب دینے لگی۔ اسی لمحے وہ سایہ میرے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ میں نے ہمت کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ سایہ جو لمحہ بھر پہلے میری آنکھوں کے سامنے تھا، جیسے ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا، جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی اور میرے ذہن میں خوف کی کیفیت عروج پر تھی، لیکن اس لمحے کی خاموشی کو ایک سرگوشی نے توڑ دیا۔ میرے کانوں میں کسی کی سرد اور عجیب آواز گونجی، یہ سب تمہاری سوچ کا نتیجہ ہے۔ اس سرگوشی نے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی کمرے کی تمام لائٹس خود بخود جل اٹھی۔ کمرہ یکدم روشن ہو گیا اور ماحول میں پھیلا ہوا خوف جیسے غائب ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ بھی غیر معمولی نہیں ہوا تھا، جیسے یہ سب میرا وہم تھا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ذہن میں بے شمار سوالات گھوم رہے تھے۔ کیا یہ سب حقیقت تھی؟ کیا میں کسی بھیانک خواب میں تھا؟ یا واقعی میرے ساتھ کوئی پراسرار قوت کھیل رہی تھی؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔
کہ یہ سب حقیقت تھی یا میرے ذہن کا فریب۔ رات کا وہ لمحہ میری زندگی میں ہمیشہ کے لیے ایک نشان بن گیا۔ اس واقعے نے میرے اندر ایک عجیب سا خوف بھر دیا تھا، جس کا اثر وقت گزرنے کے باوجود ختم نہ ہو سکا۔ آج بھی جب اس رات کی یاد آتی ہے تو دل میں وہی خوف پھر سے جاگ اٹھتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں دوبارہ اسی اندھیرے میں کھڑا ہوں، اور وہی سایہ میری طرف بڑھ رہا ہے، اور میرے کانوں میں وہی سرگوشی گونج رہی ہے، یہ سب تمہاری، یہ سب